صفحہ اوپر سے چوتھی سطر 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 یعنی 53۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، کیونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور حق بات کہنے سے اللہ شرم نہیں کرتا۔ اِنَّا بے شک ذالک اس میں اشارہ یہ تم کانا کے دو معنی ہوتے ہیں، تھا اور ہے۔ یؤذی ایذا دیتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں ایذا دیتا ہے، تو یہ عربی لفظ یؤذی سے ہی بنا ہوا ہے۔ ایذا یؤذی ان کا مادہ ایک ہی ہے، مٹیریل دکھ دیتا ہے۔ النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یستحیی شرم فرماتے ہیں، منکم من سے کم تم، واو اور واو کے 3 معنی آتے ہیں قرآن پاک میں عربی میں، اور حالانکہ قسم ہے زیادہ جگہ واو کا معنی اور ہی آتا ہے۔ اللہ 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 کا کوئی معنی نہیں، اللہ کا معنی اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں جو لفظ اللہ کا ترجمہ کر سکے۔ انگلش والے کہتے ہیں گاڈ، گاڈ تو کہتے ہیں کسی چیز کو روانہ کرنا، روکنا۔ پیدا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ تو نہیں کہتے۔ گاڈ کا لفظی معنی دیکھو انگلش میں ڈکشنریز میں کیا لکھا ہے، لغات میں کیا لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب تو اور چیز ہے، معنی اور چیز ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی اس کا معنی خدا کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، وہ سب مخصوص دائروں کے معنی ہیں۔ ہمارے قرآن پاک میں عام طور پر ترجمے آتے ہیں معبود، حالانکہ معبود تو وہ ہوتا ہے جس کی دنیا عبادت کرتی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ حالانکہ وہ تو خالق بھی ہے،
وہ تو مسعود بھی ہے. تو اس لیے اللہ کے لفظ کا معنی کوئی دوسرا لفظ ادا کر سکے کوئی نہیں. اس لیے میں اللہ کے ویسے بھی یہاں اللہ کا ترجمہ اللہ ہی کیا ہوا ہے. نہ بھی ہوتا تو میں پھر بھی اللہ کا ترجمہ اللہ ہی کرتا ہوں. ترجمہ ہے ہی نہیں کہ کریے کہ جدوں اسی انگریزی کے زبان کے لفظ اپنی اردو پنجابی بولی جاتے ہیں کہ جی اسی اللہ کا لفظ عربی کا لفظ اسی اپنی زبان کے استعمال اللہ کے لفظ نہیں کرنے تو کی اتنے قیامت آ جانی ہے. جب صبح تو شام تک کا سی اور زبانوں کے لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان کے. اللہ کا معنی اللہ لا یستحیی. پیچھے آج اس سے ایک دو لفظ پیچھے یہی لفظ موجود ہے فیستحیی. یہاں لا لگا ہوا ہے لا یستحیی. تو جو یستحیی کا معنی تھا لا کی وجہ سے یہاں معنی ہو جائے گا نہیں. لا یستحیی نہیں شرماتا نہیں شرم کرتا. من کا معنی سے حق کا معنی حق. اس پر شاید میں نے کوئی جمعہ پڑھایا ہے یا پڑھانا ہے. یہ بہت اہم لفظ ہے قرآن پاک. حق کس کو کہتے ہیں؟ حق کیا چیز ہوتی ہے؟ اسی لفظ استعمال تو کرتے ہیں حق، لیکن حق ہوتا کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ ہر فرقے کا حق اپنا اپنا ہے. اسی اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، دوجے نہ حق سمجھتے ہیں. دوجے اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، سانوں نہ حق سمجھتے ہیں. ایک فرقے ایک ایک جماعتاں نے، ایک فرقہ ایک کوئی ہے. 27 جماعتاں بریلوی مکتبہ فکر چ 15 کے لگ بھگ جماعتاں دیوبندی مکتبہ فکر چ 4 یا 5 جماعتاں اہل حدیث مکتبہ فکر چ. یعنی انہوں کا مسلک ایک ہی ہے، مسئلے ایک ہی نے، نماز دے روزے دے حج دے، لیکن اگے جماعتاں انہوں وکھ وکھ. شیعہ حضرات دے 4 کے لگ بھگ جماعتاں. یہ سارے یعنی مسلک فرقہ ایک جماعتاں کئی. پھر وہ ہر جماعت اپنے آپ کو حق سمجھتی ہے، دوسرے کو حق سمجھتی ہے. یہ حق کا لفظ قرآن پاک میں استعمال بہت کیتا ہے، لیکن حق ہوتا کیا ہے؟ یا تو یہ بیان آئے گا اور میں بیان نہیں کیا، میں بیان کر چکے ہیں جمعے کے وچ کسی جگہ پہ. جمعے چی آیا ہے، وہ بھی کتنے ہے نہیں آیا تو آئے گا. یہ مطلب یہ ہے کہ مینو ہلے کا مواد پورا نہیں لگیا. میرا دل ہی نہیں ٹھریا، تھوڑا بھی ٹھرنا. کیوں دیوے چ لو ہونی ہے تو اگلا دیوا چلنا ہے. جی ایس دیوے کی لو ہے نہیں تو اگلے نہیں کی چلنا. مینو ہی نہیں سمجھ آ رہی ہلے تو تمہیں کی سمجھانا. ایویں فارمیلٹی پوری کرتی ہے، بولی جانا بس گل پتا نہیں. ایک موضوع ایسا ہے، حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مہینے ہو گئے نے مینوں وہ مواد نہیں مل گیا. لب نہیں. رمضان شریف جو مجموعہ پڑھانا سی نہیں ملے، نہیں پڑھایا. میں ایویں بیان کر جانا میری کہیں یہی نہیں پتا کہ سچ ہے کہ جھوٹا جڑا میرے سامنے ہے چیز نہیں. جدھر میرے دل نے کیا ہاں یہ ٹھیک ہے، اس دن پھر میں بیان کرنا. پھر جنہوں نے سننا انہوں نے دل سے بھی ٹھیک کا ہی اثر ہو رہا ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. انہوں نے اللہ اکبر 18 ذوالحجہ ہوں ساڈے ہاں کا 9 ہو 19 ہو چکے ہیں. لیکن جتھے یہ واقعہ ہوا سی
اتنے ہلے بھی 18 ہیں، کیونکہ سعودیہ ساڈے تو 2 گھنٹے پیچھے، اسی سعودیہ تو 2 گھنٹے پہلے ہی اگاں نماز پڑھتے ہیں، اتنے مغرب ہونی ہے، ساری مغرب تو ٹھیک 2 گھنٹے بعد اتنے مغرب ہونی اتنے ہلے 18 ہی 18 ذوالحجہ جیڑی تاریخ اج دی ہے چند دی تاریخ بھی یہی سی تے مہینہ بھی قربانی والا سی کہنے ہیں تے نام کا یہ ہے ذوالحجہ، حج والا مہینہ۔ اس تو بعد مہینہ بھی یہی سی تے رب دا کرنا کے دن بھی یہی سی، جمعہ المبارک۔ پھر کہ اللہ دا کرنا کے ٹائم بھی وہی سی، اتنے ہلے وہی ٹائم ہے، اصل تو مغرب کے درمیان واقعہ ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آقا علیہ السلام نے آپ 27 جنگاں لڑیاں، حملے ہوئے، ایک پکی گل ہوتی سی کہ آپ کو کچھ نہیں ہونا، کیونکہ رب نے وعدہ کیتا قرآن واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، لوگ نے نقصان دے سکتے جو مرضی ہو جائے گا۔ اسی کر کے آقا علیہ السلام کھلوتے ہوتے سب، کوئی ہوئے نیڑے کوئی نہ ہوئے نیڑے، جنگ تیز ہوئے ہلکی ہوئے، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ فرماتے سی میں نہیں نسنا میدان میں، آپ کا ادھر توجیہ یا ایدی وجہ تے فلسفہ یہ فرماتے ہیں سن کہ میں خاندان ہوں عبد المطلب دا، تے ساڈے وچ نسنا والا کام ہے نہیں، اسی نسلے نہیں ہوندے میداناں چ۔ یعنی غزوہ حنین سی، انہوں نے بڑی حکمت عملی اختیار کی، چاروں پاسوں ادھر بھی بہ گئے، ادھر بھی بہ گئے، ادھر بھی بہ گئے، پہاڑاں تے ادھر بھی بہ گئے، انہوں نے کہا انہوں آن دیو مسلمانوں، جب وچکار آ جانا اتنا تیر برساؤ، میہ پا دیو تیراں دا، جاوے کوئی نہیں کیتا ہی انہوں نے اتنا، پھر تتر بتر ہو گئے، تیر بات برس رہے ہیں، ہر آدمی اپنی جان آقا علیہ السلام کو دیکھ لو سینٹر اور آواز دے رہے ہیں، وہ کتنے چلے گئے ہو؟ میں اتنے کھلوتا بچ، میں اتنے ہی ہوں جتنے میں ہے سی، تسی کتنے ہو؟ وہ فلاں نام لے لے کے بھی آپ نے آوازیں دی، اتنے اپنی زبان مبارک کو ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو لفظ آ رہے سن، انا النبی لا کذب، میں اللہ کا سچا نبی ہے، یہ جو ککھ جھوٹ نہیں ہوں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں مطلب کے خاندان کا بیٹا ہوں، اسی نہیں نسل میں نہیں نسل جو ہوتا ہو جائے۔ اس کر کے اللہ نے حفاظت کا ذمہ چکے اسی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، حفاظت رکھے گا۔ کہ آقا علیہ السلام میدان دے اندر ہمیشہ ڈٹے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے دن، ایسے جگہ، ایسے موقع تھے شہید ہوئے، اس نسبت نہ قرآن پاک نہ کچھ آیات میں 10 نہیں، 6 نال ساڈا واسطہ ہی کوئی، اور معنی بھی ہو رہے لفظ ہی ہے، ایک لفظ دے عربی وچ کئی معنی ہوتے ہیں، اور مثلا ضرب کا لفظ ہے ضربہ مارنا، اسی کہنے یا زور سے ضرب لگاؤ، حق و باطل کی ضرب، یہ ضرب کا معنی مارنا، ضرب کا معنی بیان کرنا قرآن چیز، ضرب کا معنی سفر کرنا قرآن دے چیز، ضرب بھی اسی طرح عربی کئی معنی ہوتے ہیں لفظوں کے، کئی مطلب بنتے ہیں،
اردو پنجابی بھی ہیں ملتا نہیں. یہ لا یستحی یستحی یستحیون نستحی یہ 6 جگہ تے فرعون دے واقعے چ ہے. اوتھے مانا آیا زندہ رکھنا. وہ کہتا سی نیانے چھڑ دیو بچیاں چھڑ دیو نیانے انہاں دے وڑ دیو. جڑے بنی اسرائیل والے سن دوسری قوم دے بندے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے وہ کہتا سی اس قوم چو کوئی جمنا ہے مینوں دسیا جے نجومیاں نے تے انہاں نے دسیا اس قوم چو بندہ کھڑا ہوئے گا تیری حکومت دا ختم ہوئے گا. یہ دا حل ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بنسی. اس کر کے نیانے انہوں نے بڑھی جاؤ جتے پتہ لگ جائے بچہ پیدا ہوا تھوڑا سا پتہ لگتا. اوتھے لفظ قرآن پاک نے 6 جگہ کے واقعے سے مختلف جگہ سے بولے ہیں کہ تمہارے بچیوں کو زندہ رکھیں گے یعنی انہوں نے کچھ نہیں کرنا چھڑ دینا. کہ نیانیاں نو یذبحوا ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کریں گے. او یستحی یستحیون دے نال ساڈا تعلق ہے. وہ معنی اتنے ہو رہا ہے وہ معنی نہیں ہو رہا جڑا اسی کرنا چاہتے ہیں جڑا سارے مضمون کا حصہ ہے. اتنے قرآن پاک نے جڑی آیت تواڈے سامنے اتنے ارشاد فرمایا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی یہ بات پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے فیستحیی منکم پھر وہ تم سے شرماتے ہیں. یستحیی کا معنی شرمانا. یہ لفظ اللہ واسطے 2 جگہ پہ ہے. ایک تو اتنے ہی ہے نال ہی کہہ دیتا کہ اللہ کو نہیں شرماتا. دوسری جگہ تے پہلے پارے دے وچ قرآن پاک ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ مچھر یا مچھر سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا. قرآن پاک نے مثالاں بیان کی دیاں شرک دیاں. بھئی اے جڑے بت تسی بنا کے رکھے ہوئے نے بیت اللہ وچ بھی تے پہاڑاں تے بھی تے گھراں وچ بھی ککھ نہیں کر سکتے. اوتھے قرآن پاک نے طرح طرح کی مثالاں دتیاں. بھئی ایداں سمجھو ایداں سمجھو ایداں سمجھو. فرمایا کہ مکھی چک کے لے جائے کوئی چیز بتاں دے سامنے ہو جڑی انہاں دے سامنے کھان پین والی شے لوگ چڑھاوے دے طور تے چڑھاتے سن. انہاں جو کوئی مکھی لے جائے مقصود سی بھی کمزور تو کمزور جنہوں پھڑنا جنہوں مارنا کوئی ایڈا اوکھا کام نہ ہوئے. تے مکھی دی مثال مالک نے دیتی کہ مکھی چک کے لے جائے تے آ جنہاں کو تسی سمجھدے ہو نا بیت اللہ شریف دے وچ رکھے نے 360 تے نالے پہاڑاں تے رکھے ہوئے نے تے نالے تسی گھراں وچ بڑا اپنا رکھے ککھ نہیں ہو کردے ایویں سیدھے کری جاندے ہو ایویں ہاتھ کڈی جاندے ہو. اے ہندوؤں دا ایک واقعہ مشہور ہے نیٹ تے بھی آیا ہوا ہے. وہ ماں اپنے بچے نو کہتی ہے آؤ آج ہم نے بھگوان کی عبادت کے لیے جانا ہے. اور لے کے جاتی ہے کہ وہ کیوں شیر کی شکل بنا کے اندر کھڑا کیتا ہے بہت وہ یہ کرتے ہیں کتے سانپ شیر انسان عجیب و غریب ہوری طرح کی شکل نہ وہ بندے رلتی ہے نہ جانور رلتی ہے. عجیب و غریب کی شکل کے برامنا رکھی جاتے رہتے ہیں جدا دماغ چاہ جائے. یعنی انہوں نے رب بناؤ انہوں نے اپنے دماغ کا دخل جنہوں کا دل چاہے وہ بنا لیتے ہیں. وہ اندر جا کے کہہ رہے کہ میں نے نہیں ماما اندر میں نے نہیں جانا اندر کچھ نہیں ہے. وہ کہتے آ جاؤ کچھ نہیں ہوتا. وہ بار بار کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. وہ اندر جاتی نہیں بچی. اخیر وہ ماں نے بیٹا یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ نہ منہ کھولے گا نہ آپ کو کاٹے گا نہ کھائے گا نہ پکڑے گا یہ کچھ نہیں کر سکتا.
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਤ ਪਰਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਲਓ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਦੀ ਏ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਸ਼ੈ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਖ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ نے کہا کہ اللہ مکھی یا مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ ایتھے قرآن پاک نے میری آیت پڑھے سامنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صحابیاں نے جانا، جڑے کلمہ پڑھن والے اس زمانے دے مسلمان سی، انہوں نے جانا اتنے جا کے میں جی مسئلہ پوچھا ہے، پوچھو مسئلہ دس دینا، وہ بندہ بیٹھا اور جاتا ہی نہیں۔ میں جی ایک گل کرنے کر رہی ہے، ہوں جاتا ہی نہیں۔ اچھا وہ جانا کیوں نہیں سی؟ انہیں دیکھنا کہ روٹی تیار ہو رہی ہے، روٹی تیار ہو رہی ہے، بیٹھو کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ سخاوت بھی سی، بخل بھی نہیں سی۔ آپ ادھر کھانے بھی سی، پر منہ پیتا تو کھا لیا سی، دے کرتا ایم تو کہیے آقا تھا، آقا نے چھ نسبت خا کرا با عالم پاک ساڑی کی نسبت سے کی ہے، انہوں کا مقام ہونا۔ آپ نہیں سی کھاندے، آپ گھروں بھی پکاؤندے سی تے ساریاں بھی کھلاؤندے سن، جو آ گیا کھا لو گے، آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ سانوں تو میں تو کہنا ہونا کہ سانوں تو روٹیاں بھیج دی، کدی اسی اونچی بیٹھ کے کہہ بھی آ جائے کھا لو، آئی بھی لوگوں کے گھر ہوتی ہے، اسی کہنا جہاں اندر رکھا اندر کرتے ہیں کر پڑا، ساڈا تو یہ نظام ہے۔ اللہ اکبر، دین پھیلانا ایڈا سوکھا نہیں ہو۔ میں کہنا پرائیویٹ ہے، 2-3 ٹائم روٹی پکتی ہے، ہزاروں بندے فری، کوئی خرچ نہیں، کوئی کسی کو کوئی پیسہ نہیں، نہ دال دال روٹی کا۔ اسی طرح بازارات کے لنگر کا سسٹم چلتا ہے، صوفیاء کے پک رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سارے جنوں مرضی کھا جائے، جنوں مرضی، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار سی کہ آپ آنا تھے تو انہوں نے دیکھنا روٹی پک رہی، روٹی کا کچھ ہیلا ویلا ہو رہا ہے کہ کھانیاں آپ نے کر لیا کوئی نہیں، سارے پکا جانا کھا لو بھائی جو بھی ہوا تو بہ جاؤ کھا کے چلتے۔ جدا ہوں سارے کہڑیاں ہوتی نے فوج دیا اکیلوں اکھا مارتے بہ جا، وہ دیگا لے کے کہنے کے اندر ہوں ہی برتن شرطن آ جانے نہیں، یہ کوئی عادت نہیں ہے۔ راجر کی اکھا رجیاں ہونی چاہیے، پیٹ میں شک بھوکا ہی ہو، نیت رجیاں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں بندہ بھوکا تو رج جاتا پر نیت کا بھوکا نہیں ہونا چاہیے، اس کر کے نیتوں بندہ نہیں کو ہلیا ہونا چاہیے۔ کیا شان ہے انہوں لوگوں کی، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ، انہوں نے کرم اللہ وجہ انہوں نے روزے رکھے نے، بندے نے کہا کہ کوئی چیز چاہیے اس بھوکے فرما کر کے دے دیو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی بھی ہوتا ہے ہی نہیں کھان میں کوئی شے کر یہی ہے جی سامنے پی، انہوں نے کہا انہوں نے دے دیو، آپ پانی نال ہی روزہ افطار کر لو، کوئی گل افطار پانی نال بھی ہو جاتا ہے، یہ انہوں کی شان ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلے نہیں سکھاتے. یہ قرآن نے پیچھے آئے گئی ہے نا بڈھوں پہلی ہے صدر تو شروع ہو گیا یا الذین آمنوا اے ایمان والو پیغمبر کے گھر میں داخل نہ ہو. ہاں اجازت دیتی جاوے الا طعام غیر ناظرین نہ روٹی پر نہ بیچی جائے کرو تو جا کے بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کتنی دیر ہے کتنی دیر نہیں یہ نہیں کام کرتا. ایک قیامت تک واسطے رب نے مسلمانوں کو ہدایت دیتی میں نہیں جب کسی کے گھر جاؤ تو روٹی دے ٹائم سوچ کے جاؤ یہ تو کھانی ہے پھر اس ٹائم چلے جاؤ جی نہیں تو پھر ٹائم وہ جا رکھ کے جاؤ تاکہ وہ ٹائم ہی نہ ہوئے نہ اگلے کھیچل کرنی پوے نہ تھوڑا مسئلہ کوئی ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل چ فرق ضرور پہنتا سی اس ٹائم بھائی یہ بندے اٹھ کے جانے کیوں نہیں ضرورت مند بھی ہے نہیں ہے بھی ساری گلی گئی نے یہ پھر بیٹھے اتنے ڈیڑھی لا کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانا چاہتے سی کہنا چاہتے سی بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ترقی کر رہے لیکن کہتے نہیں سی. سمجھانا ضروری سی کیونکہ یہ قرآن قیامت تک واسطے دین اسلام قیامت تک واسطے یہ نسل انسانیت کو ہدایت دینی ہے تو مسئلہ سمجھانا ضروری سی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے سی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں روٹی پیچھے اتنا کہہ دیتا ہے پتہ نہیں کہہ دے پیچھے کہتا ہے عام شرما جاتے سی کہتے نہیں سی پیٹ دے وچ گل ہے سی. دیکھ لو رب دے رنگ ساریا گلاں قرآن پاک کھولدا پیا. شاہ فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی کیونکہ اس سے اللہ کے نبی کو دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے فیستحیی منکم وہ تو تم سے شرماتے ہوئے یہ بات نہیں کرتے وہ تو شرماتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق لیکن اللہ نہیں شرماتا. رب کو کسی نال کیجیے پھر نہ لینا نہ دینا نہ لالچ نہ ڈر نہ خوف چوک. بندہ شرم کا کام کرتا ہے کہ کسی کا کچھ ہوئے کسی قسم کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی شرافت کی وجہ کا اس طرح فرما دے سن خود فرمایا کرتے تھے سن انا احیا من العذراء فرمایا مجھے اللہ نے کواری بچیوں سے بھی بڑھ کر شرم و حیا عطا کی ہے. میرے سے بڑی شرم ہے بہت شرم ہے. کواریاں بچیاں شرم ہوتی ہے یہ ادو کی گل ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ سی یہ ہون کی گل نہیں ہے. ادو آخیا اپنے آج تو 14 صدیاں پہلے ہوں تک جن کی شرم ہے وہ میرے کو بہت خوشی جانتے کیونکہ اسی تو مولویاں کے طبقے کے لوگ ہاں اسی تو نیٹ نوٹ بھی لک کے دیکھنا ہوتا ہے. کسی زمانے کے اسی ناچ نوچ دیکھنا سے وہ دوسرے نے نچنا نچنا کہ اسی چیخا چوکھا میں چیز ویک لینا جی اس گلی سے نچتی ہو کہ 99% علماء محفوظ کوئی نہیں سکتے کوئی ہے جڑا کوئی نہیں حرکت کرتا. پھر آ گئے سن میں پھر بھی 99% علماء محفوظ. پھر کیوں پھر مولوی نے پتہ کتنا کرنا اتنے گھنٹہ ہو جانا وہ تو مڑ سردیاں میں مڑ بیٹھ کے بہ جانا سر میں فلم دیکھ کے آ جائیں اتنے گھنٹہ سر بٹھانا وہ لاہور میں فیصلہ باد آ دیکھ رہے ایسا چلتا سی. پھر وہ بہت گھٹ سی ایم بھی 1% سے. پھر اس کو بعد آ گیا ٹیلی ویژن. کئی مولویاں نے سارے نے ٹی وی لائے ہوتے لکو کے نمازیت یہ نمازیاں نے دیکھ لیا نا انہوں نے کہنا اے تسی سانو کہندے ہو لاؤ نا ٹیلی ویژن اپنا تسی لایا ہے. وہ پھر سارے مولویاں نے کہا یا تو نیواں جا کر کے لاؤنا ٹکو لگا کے کسی جگہ یا پھر ہمسایاں کے آلے دوالے کہنا یار سر مہربانی سارا ذرا مسئلہ کسی یار دوست کے گھر سے لا دینا تار اپنے گھر چلا جانا ایک دن ٹیلی ویژن چلائی جانا. یہ بھی 99% علماء محفوظ 1-2% ایسی حرکت کرتا. اس کو بعد آ گیا VCR پھر روک لگا کے فلمیں دیکھنے کا کام آ گیا. کیسٹ لے آؤ
नाले VCR कराए थे ले आओ देख लो। फिर वो लोगों को आके ये भी कम क्यों मौलवी तक मौन रहे अगर अगर मौन साहब तुम VCR नहीं करते वो फिर मौलवी किसी यार दोस्त सामने का यार तुम ले आ रात को सारे लड़ के देख लोगे। फिर भी 99% हमारा किरदार महफूज था, 1% साडा किरदार खराब था। हूँ आ गया नेट माजरत ना साडी कुरान की क्लास महफूज है, ना साडी हदीस की क्लास महफूज है, ना साडा मेहराब महफूज है, ना साडे हुजरे महफूज ने, ना साडे बिस्तरे महफूज ने। रजाई उत्ते लई हुंदी है विच खुदा जाने की हो गया। इन्हें जिन्ना किरदार साडा तबाह कीता है, सत्यानाश हो गया साडे निज़ामे तालीम दा दीनी दुनियावी दोनों पासे। यूनिवर्सिटी भी उधर गई कुछ नहीं रह गया। अल्लामा इकबाल साहब ने तो उस जमाने च गल आखी सी, उन्होंने फरमाया मताए दीन दुनिया लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का खमज़े रेज है साकी। एक किस जालिम ने तीर चलाया है कि दीन वाले का दीन भी गया तो दुनिया भी गई। हालांकि उदों इदा नहीं सी, हुण वाकई गया, ये कोई हक नहीं। तुसीं कदे नहीं देखा होना अद्धा अद्धा घंटा लेट सुबह दी अजानां होंदियां हुण होंदियां ने, अख नहीं खुलदी। क्यों नहीं खुलती? जब लेट जाग सोना है, लेट उठना, तबीयत मान नहीं रही सवेरे उठना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हया कुंवारी बच्ची चुनना हया नहीं जिन्ना रब ने मैनू अता किया होया है। तो वाकई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिद्दां आप आखिरी पैगंबर ने, आखिरी का मतलब ये नहीं भी जमाने में आखिर आ गए, ये तो एक चीज है जमाने के आखिर आ गए नहीं, हर इतबार ना आप आखिरी ने, यानी हुस्न भी आपका वो है जरा आखिरी है, इल्म भी आपका वो है जरा आखिरी है, जुल्फा भी वो ने जिहड़ियां अल्लाह के खजाने दे सब तो प्राप्त और आखिरी ने। आम से दंद मुबारक, जुबान मुबारक, सीना मुबारक, मदीना मुबारक, सारिया चीज़ां आपको अल्लाह ने वो अता फरमाइया जिहड़ियां रब दे खजाने च आखिरी सन। हुण इस मुकाम से कोई नहीं, इत्थे सिर्फ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते आप दे नक मुबारक का जिहड़ा मामला है वो किसी दूसरे नसीब नहीं है। आपकी जुबान मुबारक का यानी बैठे ने से अपनी रोटी सारे ने खाधी है, सारे ने मुझे उसने फरमाया आप लोगों का और निकाल दो निकाल दो निकाल दो जहर मिला है, जहर मिला ही नहीं। ये जुबान लिबाशनी लिबाशनियाँ की शह ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जुबान मुबारक में मुकाबला इस करके आपने फौरन फरमाया निकाल दो इसमें जहर मिला। अल्लाह अखा वो ने पैगंबरां ने तो तूर ही वेखे, आतिशे नमरूद दे विच ही रब दी जात दे जलवे वेखे ते आप रब ने अरशद सदके सारा कुछ होता है। अखा वो ने ये मिसाल ही कोई नहीं है। इस करके भाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मकाम से फरमाया अना अखया मिनल अज़रा, मैं कुंवारी बच्ची से भी बढ़कर शर्मो हया वाला हूँ। इसका मतलब है शर्मो हया कोई शय नहीं है। हुण असीं वेखिए शर्मो हया का एक वाकया कुरान पाक ने 20वें पारे च जिक्र फरमाया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाकई इन्हां कोल बंदा मर गया, वो ऐसे छड़ाउण लगे दो बंदे वो लड़ते पे सी, एक फिरौन की कौम का सी, एक इन्हां दी कौम का सी। ये छड़ाउण लगे वो हरीना जो फिरौन की कौम का सी, क्यों वो चौधरी सी, तू कौन ना छड़ाउणा तू कौन, इन्होंने मारे मुक्का रख के दसा कर कौन है वो मुक्का मारे, मुक्के नाल मरदा तो नहीं हुंदा,
قرآن کا فاوا قضا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، فقضا علیہ، انہی قضا آ گئی جو گل مکے۔ ہوں گل فرعون تک شیر کی پوچھنے ہاتھ لگ گیا جی، مزے وقت ہے انہوں کا بندہ ہی ہاتھ لگتا، جی ہوں بھی گورنمنٹ کہہ دی ہے جب پولیس کے بندے سے حملہ آور ہوئے گا، ایک کار سرکار کی مداخلت ہے، یہ مقدمہ عدالت کے وچ سارا گورنمنٹ لڑے گا، ایسا مقدمہ نے عام لڑنا جنہیں پولیس والے دفن مارتا ہے، وہ پولیس والے والوں، فوج والے والوں یا جہے بھی محکمہ گورنمنٹ کے انہوں نے بندے کے اتنے کسی نے کوئی گل کر لی، اس بندے کے ایویں ایک دفعہ ہو لگ جانی کہ انہیں سرکاری بندے نال اتنا کیتا ہے۔ اچھا وہ یہ تو پھر یہ سرکاری سی، یہ فرعون کا بندہ اپنی قوم کا انہوں نے کہا فروغ کے قدر کو میں نے جواب دیا، یہ اتوں نکلے مصر چوں تے مدین دے وچ چلے گئے۔ مدین دے اندر ہوں کون سی؟ یہ کی کہتے ہیں علماء حضرات کہ شعیب علیہ السلام سی، لیکن میرے ذہن سے ایک خنجان ہے کہ شعیب علیہ السلام کا تے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بڑا فرق، یہ میرے ذہن چیک کا یہ پکی گل نہیں، عالم لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جدھر میں میری لائبریری بند پئی سی، کیوں کمرے کا ضرورت سی وہ ساری بند کر کے کمرہ ہوں کھولیاں تے کدے دیکھ لواں گا کہ کتنا فرق ہے کہ نہیں ہے، یہ ذہن میں جی خنجان ہے یہ کٹ داں کسی ٹائم انشاءاللہ۔ تے وہ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں لیکن فرق اگر بہت ہے زمانے کا۔ علامہ اقبال صاحب نے لکھا ہے کہ اگر شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، یعنی یہ لمبا واقعہ کی ہیچ پہنا سی تے وہ ہوئے گا کہ ایک شعیب علیہ السلام وہ نہیں کو ہو رہے، یہ الگ گل نہیں، لیکن اتنے دو بیٹیاں کا واقعہ ہے وہ الگ کھلوتیاں نے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا قال ما خطبکما، تمہاری حقیقت کیا ہے، کی گل ہے تسی بکریاں پڑی سارے پانی بھرتے پہلے تسی کیوں نہیں بھردیاں؟ انہوں نے کہا ابونا شیخ کبیر، ساڈا ابا تو بہت ہی بڈھا ہے، وہ بیچارہ پانی کے ان لوگوں نے تے پتر ہے کوئی نہیں، اسی تیاں ہی تیاں تے پھر گھر کا ہی کام کرنا سی تے اسی اوتھے رل کے بندیاں دے وچ کھب کے اسی نہیں نہ کرتے، اسی انتظار کردیاں کہ بندے اپنا کام کر کے چلے جان تے پھر اسی تے اے جڑیاں نے الٹا ضد کرتے ہیں قوم والے، انہوں سکھاؤنے ہیں پردہ بڑیاں پردیاں والیاں، یہ سانوں پر نہیں دیں، پھر جاندے جاندے بڑا سارا پتھر وہ پانی اتنے رکھ جاندے ہیں تاکہ اسی بھر نہ سکیے، یہ سانوں سارے دین کی سزا دیتے۔ دیکھا زمانہ کہڑا ہے کہ پردے دے مسئلے دے وچ کنی دل دے وچ کھندک رکھی ہوئی ہے اس زمانے کی قوم نے، تے تسی ہن لبدے پھردے ہو جب امریکہ تے برطانیہ سر تے بیٹھے نے میں سانوں دین دے کماں چ شاباش دیا کرو، انہوں نے کدھر شاباش دینی، انہوں نے تو ہر کام دے وچ تواڈے تے تنقید کرنی ہے، جہاں تواڈے دین دا تواڈی عزت دا تواڈی شرافت دا تواڈا خاندان دا تواڈا نظام ہے، انہوں نے تو تواڈی ہر شے تباہ کرن دا ٹھیکہ چکیا ہوا ہے، اور انہوں نے تو وہ چیزاں دینیاں، وہ طریقے دینے نے، وہ ایٹما بناونا بھیجنیاں جہدے نال تہاڈا دین بھی تباہ، تہاڈی عزت بھی تباہ، تہاڈے خاندان بھی تباہ۔ چنانچہ وہ کہن لگے سامنا اسی رل کے مخلوط سسٹم نہیں چاہدیاں، اسی تو الگ پردے دے وچ الگ جگہ تو ہٹ کے کام کرنا چاہتے، پھر کہندیاں بس ایک ہی طرح بلند ہو جائے پڑی جائے نہیں ہے، انہوں نے تو گل ہی کوئی نہیں، انہوں جان دے وہ چلے گئے قوم والے، انہوں نے بچیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر چکیا کر لیا نہیں، وہ کئی پتے چکتے سے کلے نے چکے پرے رکھ دیتا، پیو پانی لے لو پانی جنہوں نے لے لیا وہ پتھر چک کے دوبارہ کر لیا نہیں، پھر اسے رکھ دیتا۔ انہوں نے کہا یار بندہ ہے چیز اسی تو دیکھے ہی نہیں بھائی یہ کنے جانے لڑکے چکتے سن کدے چکی جاتے ہیں۔ انہوں نے گھر جا کے ابے نہ گل کی، انہوں نے کہا ابا جی اگر بندہ دیکھا
شریف بھی حدوں سے زیادہ، اللہ کا نبی شریف نہیں ہوئے گا جو اور کہڑا ہوئے گا؟ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شریف بھی حدوں سے زیادہ سانوں ہاتھ نہیں لایا، ساڈے والے نال نظر نہیں کی، ساڈے نال شرم و حیا دے سارے تقاضیاں دے نال انہوں نے گفتگو کی، تے اس تو بعد طاقت بھی انہوں نے بڑی دیکھی۔ انہوں نے کہا سب کے ایسے بندے کو تو بنانا چاہیے، روٹی کھانی چاہیے، وہی آؤ بھگت کرنی چاہیے، انہیں تھوڑی خدمت کی ساری کی، یہ سانوں نہیں چاہیے انہیں خدمت کرنی۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان صلی اللہ فرماتے ہیں نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اس کر کے کوئی نیکی کرے تو بدلے نیکی کرے ہو۔ لیکن سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ایک گل یاد رکھیو، جس نال نیکی کرے ہو یہ ڈنگ تو بچنے کی کوشش کرے، انہیں ڈنگ مارنا نہیں۔ ہوں اسی ایسے وقت گزر رہے دور صحابہ سی، نیکی کا بدلہ نیکی دے رہے ہوتے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ نیکی کرتا ہے ود کے نیکی کرو دے نال، نہیں برابر سرابر کر لو، نہیں کم از کم منہ ہی پھوٹ پو کہ یار اچھا بھائی اللہ تیرے جزائے خیر عطا کرے، کہاں دعائی دے اچھا بھائی اللہ تیرے ہونے کا بدل اچھا بدلا عطا کرے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صدقے لے کے ہوں جب سدن آئی نے ادو پہلا دو سن ہوں ایک فجاءتہ احداہما، قرآن کہہ رہا ہے ان دونوں میں سے احدا ایک آئی، احد کا مؤنث ہے احدا عربی میں، جے بندہ ہوئے تو کیا جاتا احد، قل هو اللہ احد، تے جے عورت ہوئے تو کیا جاتا ہے احدا ایک، یہ مؤنث کا طریقہ ہے عربی میں۔ تو قرآن نے کہا فجاءتہ احداہما، ان دونوں بچیوں میں سے ایک آئی۔ بڑی گل ہے، اتنا اعتماد منٹاں جا رہے ہیں اور وہ ویرانے میں بچی بڑھا جا رہی ہے بندے کو، کتنا اعتماد ہے، ابے نو کتنا اعتماد ہے، اس بچی نو کتنا اعتماد ہے، انہیں میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ یہ اعتماد کی انتہا ہے کیونکہ واقعہ دیکھ چکے ہیں سارے، انہوں نے کہا نہیں وہ اتنا دیتی ہے بہت بڑا شریف ہے۔ وہ بچی آئی اتنے قرآن میں ایک لفظ بولے کمال کر دیتی ہے، تمشی علی استحیاء، وہ بچی حیا کے اوپر چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کہنا تو ایک ہی دسنا کہ وہ بچی حیا کے ساتھ آ رہی تھی، نہیں قرآن نے کہا نہیں، وہ بچیاں بھی بڑی تربیت والی سن، بڑے شرم و حیا گھر والیاں سی، فرمایا وہ حیا کے اوپر چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ یہ رب سمجھا رہا ہے کہ اس زمانے کے اعتبار نال حیا کے جڑے طریقے سی وہ کام کے طریقے کے مطابق وہ بچی آ رہی سی، حیا کے انہیں اخیر کر دی اس بچی۔ یہ مطلب ہے کہ رب نے کام سونا لگتا ہے، یہ چنگا نہ رب برا لگتا ہے تو رب کی تعریف نہ کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں گواریوں سے زیادہ بڑھ کر شرم و حیا والا ہوں، یہ مطلب اس سے ہے۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا وہ بچی حیا کے اوپر چلتی ہوئی آ رہی تھی، رب نے ایک دھی کا یہ ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک آ گئی 11 حدیثاں میں بالکل صحیح کریے کٹ دنیا دے وچ شیعہ حضرات کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ساڈا وہ اٹ کھڑکے کا ہے مسئلہ، بہت ساری چیزاں انہیں ساڈیاں نہیں منتے، بہت ساری اسکتاں نہیں منتے، وہ وجہ انہوں کا جوڑ ساڈا کتنے گھٹ ہی پڑتا ہے۔ باقی جڑے فرقے نے جوڑ وہ بنتا آپس میں جگہ جگہ سے بڑی جاتا ہے۔ کوئی دنیا دے جڑا اہل سنت والجماعت دا خاص دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی تبلیغی جماعت کسے ساری دنیا جڑے شیعہ حضرات تو ہٹ گئے انہاں تو کوئی بندہ وہی رکھ سکتا، انہاں 11 حدیث انہاں کوئی پتہ نہیں یہ آیا نہیں ہے، اور بہت ساریاں میں ساریاں کنے دنوں تو لگیا آواز کروں ساریاں چھان پھٹک دیتی ہے۔ بہت ساریاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حدیثاں نے جہڑیاں صحیح دے معیار تو تھلے نے،
جنہوں صحیح کیا جاتا ہے اس معیار سے جہاں مینوں تلاش ہوئی نے وہ 11 نے انہوں نے ایک حدیث پاک ایک مسلم شریف کی حدیث ہے فضائل صحابہ کے باب میں موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نقل کیا ہے کیوں دیکھا انہوں نے ایک واقعہ گھر چ ہوا جی باہر ہوا ہوتا پھر باہر والا دس دیا ایک گھر چ ہوا انہوں کے سامنے ہوا کی دسدیاں نے قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم مضطجعا فی بیتی آقا علیہ السلام میرے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے لیٹنے کی حالت بیٹھنے دی نہیں سی کھلون دی نہیں سی مضطجعا کہتے ہیں ایک سائڈ بیٹھا ادھر پہ جانا ادھر پہ جانا سائڈ سے وکھی بار پڑنا پینا جنہوں اسی کہتے ہیں آپ اس طرح تشریف فرما سکتے کاشفاً عن فخذیہ او ساقیہ آقا علیہ السلام نے کدی شلوار نہیں پائی کدی تو میں نے پجامہ نہیں پایا پہننے تو گھر بہت دور دی گل ہے تے آپ اس ویلے دھوتی بنتے ہوتے سے تے میں حیران ہاں دھوتی بن کے جنگاں لڑنا ستائی کیونکہ جنگ دے وچ نچنا اٹھنا بہنا چھڑپا مارنا سواری تے چڑھنا اتھوں اترنا یہ اتنا کام ہے جی دھوتی سنبھالنی بڑی اوکھی ہے کیونکہ میں تو اتنے دیکھتا جہے مجلس چ بیٹھے ہوتے ہیں پھر دھوتی کا اتنا کو نہیں سنبھال ہو رہی بیچارے حالت امن دے وچ تے حالت جنگ دے وچ جی آ کئی لوگ نے نا مسجد دے وچ آن گے پچھوں تے پھر سماج کا جذبہ آ جاتا جب مسیطے بڑھتے ہیں پہلی سب چاہنے کی کوشش ہوتی ہے حالانکہ سارے بندے بیٹھنے جا جتنے جگہ لگتی ہوتے بہ جائے وہ ٹپ دا ہوتا کتوں تو ٹپ دا جا کیوں ان سماپ لینا پہ نہیں سکتا حالانکہ سارے دین کے منع تو میں کہہ رہا ہوں نا جو بندہ دھوتی والا جو بندہ اے ادھر نظر کر لے تو کام ہی خراب ہو گیا سب وہ پڑھتا بھی ہو رہی ہے نہیں غلط ہے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا گردنیں پھڑانے سے ورنہ گردنوں کو مت پھڑاؤ جتنی جگہ ملتی ہے تو بیٹھ جاؤ پھر بہت مشکل جا سکتا ہے اللہ اکبر کہ فرما دیا نے کہ آپ دھوتی مبارک مانتے ہیں تو سنت ہے جڑے عالم پیر لوگ دھوتی بنتے ہیں اگر وہ دل کے وچ یہ بھی خیال کر لیں کہ یہ آقا علیہ السلام بنتے ہوتے سی تو انہوں سنت کا ثواب بھی ملتا کئی حل بھی بنتے نہیں ٹھیک ہے بہت سونا کرتے ہیں آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارک ہے یہ جو اور اگلی گل بھی کرا نا کہ اس زمانے میں عورتیں بھی بندیاں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کا ایک مسئلہ ہے تو ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس ویلے دھوتی ہٹی ہوئی سی جنوں آپ میرے گھر لیٹے ہوئے سے لفظ دو نے پنڈلیوں سے ہٹی ہوئی تھی ایک فخذیہ رام سے بھی ہٹی ہوئی تھی یاد ہے کا مطلب ہے کہ پنڈلی تو ہٹی سی تھوڑا جا حصہ کو رام کا بھی آپ کا اس طرح ہے یا یہ ہے کہ نہیں لفظ ہی دو نے یا رام تو ہٹی سی یا پنڈلی تو ہٹی سی تے دوسری حدیث نے واضح کیتا ہوا ہے اس لفظ کو میں یہ تحقیق نہیں کرنا نہیں تھا گل بہت لمبی ہو جائے تے آقا علیہ السلام کا کپڑا مبارک ہٹیا ہوا ہے تو دل مبارک کو شڑی ہوئی تھی فاستأذن ابو بکر حضرت ابو بکر تشریف لے آئے انہوں نے اجازت مانگی میں اندر آنا چاہتا ہوں فأذن له آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجازت ہے وَهُوَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی فرق نہیں ہوا اسی طرح آپ آرام فرما رہے ادھر لیٹے وہ آئے بیٹھ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فتحدث اور باتیں کرتے رہے پھر اس کو بعد ثم استأذن عمر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف لائے
فَأَذِنَ لَهُ، انہوں نے اجازت مانگی، وَهُوَ كَذَلِكَ، پھر وہ آپ اسی طرح رہے، فَتَحَدَّثَ، باتیں ہوتی رہی، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عثمان، پھر حضرت عثمان تشریف لائے، فَجَلَسَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، کہتے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، چیز ڈنڈی مارنی ہوتی تے اپنے ابے سے مارنی چاہیے سی نہیں، ڈنڈی کیوں مار، ایک مقام ہی انہوں نے ایک اچھا، کوئی ڈنڈی نہیں مارنی، جو ہے واقعہ تو دی پوائنٹ بیان کرنا ہے جو ویکھے، کسی کا گھٹتا ہوئے کوئی نہیں، ودھتا ہوئے کوئی نہیں، سامنے دینا کی طرح سے ایسے کر کے سارے تمام امام جن بڑے گزرے نے آج تو 10 صدیاں پہلا، 11 صدیاں پہلا، 12 صدیاں پہلا، سارے کا یہ فیصلہ ہے کہ اسی ہر بندے کی پہچان کرنی ہے جڑا حدیث چاہے، وہ کہنا میں فلانے کو سنی، میں فلانے کو سنی، میں فلانے کو سنی، فلانے کو سنی، اسی یہ سارے ویکھنے نہیں کہ کہڑے کو سنی ہے، یہ ہے حدیث ہے، یہ بنیاد سے فیصلہ کرنا حدیث کہڑے درجے کی ہے، جی ایک بندہ گڑبڑ والا آ گیا وہ درجہ ایک گھٹ گیا، جی 2 گڑبڑ والا آ گیا تو 2 گھٹ گئے، جی 3 گڑبڑ والا آ گیا 3 گھٹ گئے، جی ایک بندے کے 3 قسم کی آدت آ گئی، وہ جھوٹ بھی بولتا سی، وہ ککڑ بھی لڑاتا سی، وہ کبوتر بھی اڑاتا سی، یہ ہے لکھا بھی کہ یہ کبوتر باز تھا، یہ ککڑ باز تھا، یہ فلانا، وہی حدیث کا درجہ کر کے نہیں یہ، اور جڑا بالکل سونے کی ڈلی کے کردار والا سی وہ حدیث کا درجہ بن گیا کہ نہیں بھائی یہ تو بالکل بندہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، حدیث پر 75 درجے کی ہے، فرسٹ درجے کی حدیث ہے، چنانچہ اسی طریقے سارا جدوں یہ سارے امام کی کہتے ہیں کہ اسی ہر ایک کی پوچھان کرتے جاؤں گے اگے آ گئے حضرت ابو ہریرہ صحابی کا نام آ گیا، اتنے ہی کتاب بند، کیوں اسی صحابی کی تحقیق کرنی ہوئی نہیں، وہ جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی ہے نہیں کہ اللہ دے نبی دا نام لے کے جھوٹ بولے، یہ کوئی گنجائش نہیں، صحابی رسول ایک کام نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے فرمایا ثم استأذن عثمان، پھر حضرت عثمان نے اجازت چاہی، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے، وصب ثیابہ، اور اپنے کپڑے بھی سیدھے کر لیے، آپ نے اپنے فوراً کپڑا مبارک ٹھیک کر لیا۔ ایک حدیث مسلم شریف کے اندر ایک نال ہی دوسری حدیث پہ ہے اور وہ بھی صحیح روایت ہے، ذمہ دار میں جنت میں زندہ مر گیا، رب کے دربار چ حاضر ہوئی کہ ہوئی حدیث جھوٹی، تسی کہہ سکتے ہو کہ ربا انہیں بیان کی سی، اتنے بھی میں ذمہ دار، کیوں کہ گل سچی ہے تو میں پتہ لگ پاک رہے بے باک رہے، جی گل جھوٹی ہے تو پھر اتنے بھی ڈاری ڈر ہے، جی گل سچی ہے تو نہ اتنے ڈرے تو نہ اگے جا کے ڈرے، سچ کا تو مدارے ہونے نے اتنے ڈر کے ہی شاید ہے، اس کر کے آقا علیہ السلام میں کہنا ہونا، اور میں یہ تقریباً اللہ تمہارے میرے کا مالک کا کرم ہے، میں کوئی شے نہیں، اللہ کا کرم ہے، اے تقریباً 6 مہینے سال تو میں فیصلہ کیتا ہے کہ ایک تو میں فرقے کی گل نہیں کرنی ہے، جڑی حدیث ہوئے بے سچی بھی ہوئے لیکن کسی فرقے جماعت کی فیور چاہیے میں نہیں کرنا، کیوں میں اللہ کے دین کا نمائندہ ہوں، میں کسی فرقے کا نمائندہ نہیں ہوں، بس میں نے اے اللہ ان بندوں کو تیرا دین بتانا ہے، فرقے والے جانے کا میرا کام جانا، تو اس کر کے وہ نہیں بیان کرنی۔ دوسرا میں نے صحیح لیول کی حدیث بیان کرنی ہے، تو صحیح کیا گیا اس تھلے لیول کی بیان کرنی، حالانکہ جی اس کو تھلے وہ بھی صحیح ہے، انہوں حسن کہتے ہیں، وہ ماڑا یہ فرق ہونا ہے، یہ اتنی تو تھلی دے بار برابر فرق کی بنیاد سے انہوں تھلے کر دیتے جاتے ہیں۔ میں کہنا نا میں صرف صحیح کی روایت بیان کرنی ہے، دوسری نہیں کرنی، 11 روایت صحیح نے انہیں بچائے روایت کی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے جی دوسری ہے، وہ لفظ وادو نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وقال علی عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا،
اجمعی علیہ ثیابکی، اپنے کپڑے ٹھیک کرو. اللہ کتنا اچھا. آپ بھی اپنے کپڑے ٹھیک کر کے بیٹھے تے انہوں نے فرمایا ذرا مزید ٹھیک کرو اپنے. ٹھیک تو پہلے ہی چاہیے لیکن پھر بھی وہ کمی بیشی ہے تو مزید رائٹ کر دو. فما قال محمد ولا اقول فی ذلک فی یوم واحد. اے راوی اپنی گل کردا وچکار وہ کہندے نے ہو سکتا ہے واقعہ وقو وقت ہویا ہو کسی دن، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دن واقعہ ہوا ہو. یہ انہوں نے اپنی ایک وضاحت کی تھی. فداخلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. فتحدث اور باتیں چلتی رہی. فلما خرج جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. قالت عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ابو بکر فلم تحتش لہو. حضرت ابو بکر آئے، آپ نے کوئی بھی ان کے آنے کی وجہ سے کچھ محسوس نہ فرمایا. وَلَمْ تُبَالِهِ آپ نے کوئی پرواہ نہ فرمائی. ثُمَّ دَخَلَ عمر پھر حضرت عمر بھی آئے. فَلَمْ تَحْتَشُ وَلَمْ تُبَالِهِ پھر بھی آپ نے کوئی پرواہ نہ فرمائی. ثُمَّ دَخَلَ عثمان پھر حضرت عثمان تشریف لائے. فَجَلَسْتَ وَسَبَّيْتَ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا مبارک بھی ٹھیک کر لیا. ایک ہی فرق ہے، دو آئے نے تسی اتنا نہیں کیتا، تریجے آئے نے تسی اتنا کیتا. یہ فرق کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقال الا یستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ایسا کیا میں اس سے حیا نہ کروں. مستند سند ہو گئی ہے. آقا کہہ رہے ہیں تو فرشتے حیا کرتے ہیں، وہ بے حیا نہیں، وہ حیا دے بادشاہ نے جنہوں نے جبریل حیا کر رہے ہیں، اسرائیل حیا کر رہے ہیں، میکائیل حیا کر رہے ہیں. روایت بالکل سچ، بالکل صحیح. ذمہ دار اتنے بھی جو اتنے بھی احسان اکراش نہیں. اللہ اکبر. ایک دوسری روایت مسلم شریف دے وچ، مسند امام احمد بھی ہے، مسلم شریف کے اندر اسی جگہ تے دوسری روایت بھی ہے. وہ ایک لفظ وادو ہے اور بھی صحیح روایت ہے. میں وادو لفظ بھی صرف اس حدیث کا لینا جڑی صحیح ہوندی ہے، صحیح نہ ہوئے اور لفظ بیان نہیں کرتا. یہ میں وضاحت کرتا ہے کیونکہ اے جڑا لا کے بیٹھا یہ پوری دنیا بڑے لیول تے جاری ہے. مسجد بیٹھے بھی بندے دیکھ رہے ہیں جڑے سارے ساتھی میرے تعلق والے نے جن کو پتا تعلق والے نے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تے دوسری روایت میں جو لفظ وادو ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان عثمان رجل حی، فرمایا حضرت عثمان ایک ایسے آدمی ہیں جو شرم و حیا والے ہیں. وانی خشیت اور مجھے یہ ڈر تھا ان اذنت لہو میں اس کو اجازت دے دوں علی تلک الحال میں اسی حال میں ان کو آنے کی اجازت دے دوں. اللہ یبلغ الی فی حاجتہ کہ وہ شرم دے مارے نہ نظر اٹھے چکن گے نہ زبان ہلان گے. اور وہ شرم آ جانی ہے کہ انہیں کوئی گل نہیں کرنی ہے. اس واسطے وہ دی حیا دا معیار بہت بلند ہے. وہ دے معیار نو دیکھدے ہوئے میں وہ دے نال وہ معاملہ کیتا تاکہ وہ آ کے میرے نال بالکل فرینکلی گفتگو کر رہے، بالکل صحیح طریقے سے گفتگو کر رہے، بغیر جھجک گفتگو کر رہے، کوئی انہوں رکاوٹ محسوس نہ ہو. کیونکہ اگر تسی مسئلہ پوچھتے ہیں ساڈے کو جھجک کر گئے مسئلے چ فرق پی جانا ہے. کیونکہ اسی تو وہی دسنا جو تسی ساڈے کو پوچھ رہے جی وہ فرق ہو گیا تو فرق اس کر کے کہتے میں نے بھائی شرع کی شرم کیسی وہ شرع ویچی شرم ہے کہ یار شاہ یہ مطلب یہ ہے کہ پوچھن دے وچ شرم نہ کرو. پوچھ لو جہے بھی مسئلہ ہے الگ کر کے پوچھ لو. تنہائی دے وچ پوچھ لو تو بہت سارے لوگ اس کر کے کوئی حرج کی گل نہیں. اللہ کا دعا ہے آپ کا بھی حیا والے اگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
بھی حیا والے تے رب سن حیا دی لین نصیب فرماوے حیا والیاں دی لین نصیب فرماوے ایتھے بھی تے اوتھے بھی رب حیا والیاں دے نال ہی سب کٹھا فرماوے الحمدللہ